ड्रामा सीरियल तपिश की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब ना सिर्फ शिफा अपने सबसे बड़े दुश्मन शाजिद से शादी करने वाली है। क्या इस शादी के पीछे शिफा की मोहब्बत है या बहुत बड़ी मजबूरी? क्योंकि उमैर की हालत अचानक बिगड़ जाने की वजह से आलियान के पास इलाज के लिए पैसे ना होने की वजह से ज़ारा मजबूर होकर शाजिद से मदद मांगेगी। शाजिद उमैर का इलाज करवाने के साथ ही शिफा का हाथ मांग लेगा। शिफा शादी से नफरत के बावजूद उमैर की जान बचाने के लिए उसके साथ निकाह पर राजी हो जाएगी। तो क्या शिफा वाकई ही शाजिद की दुल्हन बनेगी? ये सब कुछ हम आपको आज की इस एपिसोड में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो जैसा कि नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शिफा शाजिद से नफ़रत करती है। वो कभी भी इसकी बीवी बनना नहीं चाहती थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आया है, क्योंकि आलियान की जॉब जा चुकी है और इसके पीछे शाजिद का हाथ है। आलियान को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, वो मुश्किलात में घिरा हुआ है, लेकिन कहीं भी से जॉब नहीं मिल पा रही। ऊपर से उमैर की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि आलियान और ज़ारा के हाथ पाँव फूल जाते हैं। दोनों इसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहां पर डॉक्टर आलियान को साफ बता देता है अगर फौरी सर्जरी ना हो सकी तो बच्चे की जान भी जा सकती है। आलियान के पास तो इलाज के लिए पैसे नहीं। वो अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को इस तरह से तकलीफ में देख रहा होता है, लेकिन बेबसी के बावजूद कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि इसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। जबकि ज़ारा बैठी रो रही होती है। आलियान इसे खामोश कराता है और कहता है सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़ारा कहती है मैं कैसे खामोश हो जाऊं, कैसे तसल्ली कर लूं, जबकि मुझे पता है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और तुम मुझे तसल्लियां दे रहे हो। तो बेचारी ज़ारा मजबूर होकर शाजिद को बार बार फ़ोन कॉल करती है, लेकिन शाजिद कॉल नहीं उठाता। जब बार बार ज़ारा की कॉल आती है तो इसे अंदाज़ा हो जाता है कि ज़रूर कोई ना कोई बात है। आखिरकार वो कॉल उठा लेता है। जब ज़ारा रोते हुए कहती है शाजिद मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, उमैर की तबीयत ठीक नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर शाजिद तो कहते हैं अच्छा आप परेशान मत होइए, मैं अभी आता हूँ, आप बस मुझे एड्रेस दे दीजिए। जैसे ही ज़ारा उसे हॉस्पिटल का एड्रेस बताती है, शाजिद दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पर ज़ारा उसे शिकवा करती है कि तुम हमें इस तरह से इग्नोर कर रहे थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम तो मुझे आप ही कहते थे और अब मैं इतनी बड़ी मुश्किल में थी, मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी लेकिन तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई। नफ़रत तो तुमसे शिफा करती है, गिला तुम्हें उससे होना चाहिए, तुम्हें मेरी कॉल उठा लेनी चाहिए, इस तरह से बेरुखी नहीं करनी चाहिए। जिस पर शाजिद कहता है आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उमैर को कुछ भी नहीं होगा, मैंने आपको आप ही कहा है तो दिल से आप ही माना भी है, परेशान मत हो। यहाँ पर वो ज़ारा को तसल्ली देता है और उसे खामोश करा देता है। उमैर का इलाज होने के लिए डॉक्टर को पैसे भी दे देता है और ज़ारा दोनों ही परेशान बैठे होते हैं। तभी शाजिद मौके पे चौका मारता है और उनसे कहता है कि मुझे आपसे एक बात करनी है, अगर आपको बुरा ना लगे, मैं चाहता हूँ कि मैं शिफा से शादी कर लूँ, क्या आप इसके लिए राज़ी हैं? जिस पर ज़ारा आलियान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आखिर शाजिद ये क्या कह रहा है? शाजिद के इस बात का मतलब है कि इनकी ख़ानदान भर में रुसवाई हो जाएगी, क्योंकि लोग तो पहले ही इनसे बाइकाट कर चुके हैं। लेकिन शाजिद यहाँ कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग शिफा को इस हाल में नहीं छोड़ सकते, मैं इसकी इस हालत का ज़िम्मेदार हूँ और कहीं ना कहीं यही गिल्ट मुझे तड़पा रहा है, इसीलिए मैं शिफा से शादी करना चाहता हूँ। जितनी भी ज़्यादती शिफा के साथ हुई है मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। जिस पर ज़ारा कहती है लेकिन शिफा नहीं मानेगी। वो कहता है बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं शिफा से बात कर लेता हूँ, वो मान जाएगी। आलियान की मर्ज़ी से शादी शिफा के कमरे में जाकर शिफा से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अपना लो। शिफा कहती है फिर तुम अपनी ही हरकतों पर आ गए, इन्हीं हरकतों की वजह से तुमने मेरा घर बर्बाद किया था, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम मुझसे नफ़रत नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करता हूँ और खुश रखूँगा। लेकिन शिफा यहाँ पर शाजिद की एक नहीं मानती और कहती है मैं सिर्फ तुमसे नफ़रत
محبت کرتی ہوں۔ محبت کا مطلب بھی تمہیں معلوم نہیں، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ شاذر شفا کو منانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن شفا اس سے نفرت کرتی ہے اور شفا کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اسی لیے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شفا بس اب تم میری نفرت دیکھو گی کہ میں تم سے کتنی نفرت کرتا ہوں۔ لیکن ناظرین، حالات کچھ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ عمیر کی حالت بگڑنے لگتی ہے۔ ڈاکٹر آپریشن کا کہہ دیتے ہیں۔ شفا کی بھابھی زارا شفا سے کہتی ہے، شفا پہلے تم نے عمیر کے لیے اتنی بڑی قربانی دی اور اب جب کہ اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے، میں تم سے آخری قربانی مانگ رہی ہوں، پلیز تم شاذر سے نکاح کر لو، عمیر کا علاج کرا دے گا کیونکہ تمہیں پسند کرتا ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں بھی تمہاری زندگی میں اس طرح سے تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی، پلیز مجھے معاف کر دو اور میرا یہ کام کر دو۔ علیان بھی وہیں پر کھڑا ہوتا ہے۔ شفا علیان کی آنکھوں میں آنسو اور بے بسی دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، لیکن شفا سمجھ جاتی ہے کہ اس کا بھائی علیان عمیر کی بیماری کی وجہ سے بہت بے بس ہو چکا ہے اور وہ ایک باپ کی بے بسی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر شفا اپنی زندگی کا ایک ایسا فیصلہ کرتی ہے جو شاید اسے قبول بھی نہیں ہے، جسے وہ پسند بھی نہیں کرتی، اس سے شادی کرنا پڑتی ہے۔ علیان اور زارا سے کہہ دیتی ہے کہ وہ شاذر کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہے، دونوں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ زارا جیسے ہی یہ خبر شاذر کو سناتی ہے کہ شفا شادی کے لیے مان گئی ہے تو یہاں پر شاذر کے تو وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، عمیر کے آپریشن سے پہلے میں فوراً شفا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ شفا پھر سے انکار نہ کر دے۔ یہ شادی محبت کی وجہ سے نہیں ہو رہی بلکہ قربانی کی وجہ سے ہو رہی ہے، صرف عمیر کے لیے شفا یہ قربانی دینے جا رہی ہے۔ دوسری طرف نرمین، معاذ اور اس کی ماں تینوں ہی شاذر کو کال کرتے ہیں لیکن شاذر کسی کی کال نہیں اٹھاتا۔ آخر کار معاذ شاذر سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے اور وہ انکار کر دیتا ہے کہ وہ نرمین سے شادی نہیں کر سکتا، وہ شفا سے شادی کر رہا ہے۔ جب معاذ منہ لٹکائے گھر واپس آتا ہے، اس کی ماں پوچھتی ہے، کیا ہوا، ملاقات ہوئی شاذر سے کہ نہیں؟ تو یہاں پر معاذ کہتا ہے، ملاقات تو ہو گئی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کی ماں کہتی ہے، کس چیز سے؟ نرمین بھی وہیں پر کھڑی ہوتی ہے۔ معاذ کہتا ہے کہ اس نے نرمین سے شادی سے انکار کر دیا۔ یہاں پر نرمین کا منہ لٹک جاتا ہے اور مجھے ایسا ہی لگتا ہے اس سب کے پیچھے شفا کا ہاتھ ہے۔ نرمین نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ تو شاذر کی پلاننگ تھی، شفا بے قصور تھی۔ یہاں پر نرمین اپنے بھائی کے پیروں میں بیٹھ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، بھائی پلیز آپ یہ سب کچھ ہونے سے روک لیجئے، میں شاذر کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز آپ اس سب کو روک لیجئے۔ لیکن معاذ تو پہلے ہی ٹوٹا ہوا بیٹھا ہوتا ہے، اسے نرمین کا دکھ دکھائی ہی نہیں دے رہا ہوتا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اور یہاں پر شاذر ہے جو ان حالات اور مجبوریوں کی وجہ سے شفا سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، لیکن شفا بیچاری کیا کرتی؟ اگر وہ یہ سب نہ کرتی تو عمیر کی جان بھی جا سکتی تھی اور وہ عمیر کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے شاذر کی بات مان لیتی ہے اور نکاح کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ عمیر ہاسپٹل میں ہوتا ہے، وہیں پہ قاضی صاحب آ جاتے ہیں، شفا اور شاذر کا نکاح پڑھایا جاتا ہے، علیان اور زارا بھی وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ شاذر شفا کا ہاتھ پکڑ کے اس نے اپنے گھر لے جاتا ہے اور وہاں پر اس کا گھر کا ماحول دیکھنے والا ہوتا ہے۔ جب شفا شاذر کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتی ہے اور نمیرہ اسے دیکھتی ہے تو کہتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ یہ سب دیکھ کر تو اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل جاتی ہے اور وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، جب شاذر اسے یہ بتاتا ہے کہ اس نے شفا سے شادی کر لی اور اسی لیے وہ اسے یہاں پر لے کر آیا ہے۔ لیکن جب نمیرہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تو شاذر شفا کو لے کر اپنے کمرے میں آ جاتا ہے۔ شفا وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور شاذر سے کہتی ہے، اب میں تمہاری بیوی ہوں لیکن تم یہ مت سمجھنا کہ تم مجھ سے محبت کی توقع رکھو گے، تم نے یہ سب کچھ مجھے دھوکے سے کیا، تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر مجھے حاصل تو کر لیا، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں کبھی بھی دل سے نہیں اپنا پاؤں گی کیونکہ میں تمہاری حقیقت جانتی ہوں۔ جس پر شاذر کہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر محبت سے نہیں اپنا سکو گے تو پھر میری نفرت کو دیکھ لینا، تمہارے لیے کیا ہوگی۔ لیکن مجھے پوری سٹوری میں یہی لگتا ہے شاذر شفا سے محبت تو کرتا ہے لیکن اسے حاصل کرنا اس کی ضد اور جنون ہی تھی۔ اب شفا شاذر کی بیوی بن کر اس کے گھر میں رہے گی، لیکن یہاں پر شفا کے سامنے وہ حقیقت بھی آ جائے گی جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوئی تھی، اور یہ حقیقت سامنے لانے والا اور کوئی نہیں بلکہ
بلکہ نبیل ہوگا۔ نبیل کو دیکھ کر شفا کو کوئی خاص وائبس نہیں آتی، اسے ایسا ہی لگتا ہے کہ نبیل بھی شاذر ہی کی طرح ہیں۔ لیکن جب یہاں پر نبیل شفا سے کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے فائدے کے لیے بات ہے، اگر سن لو گی تو تمہارا فائدہ ہوگا، شفا کہتی ہے کہ اسے اب کسی فائدے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں اب شاذر کی بیوی بن چکی ہوں اور یہی میرے لیے سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری اس سب کی وجہ کے پیچھے جو بھی بات ہے وہی میں تمہیں بتانے والا ہوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا بچہ جو مرا تھا وہ مرا نہیں تھا، بلکہ وہ سب شاذر کی پلاننگ تھی، اور اسی نے کسی نرس کو دے کر تمہاری اس بچے کو ختم کرایا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ تم ماس کے بچے کی ماں نہ بنو بلکہ اس کے بچے کی ماں بنو۔ اور اگر تم یہ سب حقیقت جاننا چاہتی ہو تو ہاسپٹل میں جا کر تم یہ سب کچھ معلوم کر سکتی ہو۔ جو شفا پہلے جاننا چاہتی تھی وہ بہت دیر کے بعد شفا کے پاس آتا ہے۔ شفا کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، آخر یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ لیکن وہ یہ تو ضرور جانتی تھی یہ کسی نہ کسی کی سازش ہے، اور یہ سازش شاذر کی ہے، یہ اسے یقین تو تھا لیکن اسے ابھی تک پتہ نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر شفا کی مجبوری کے ساتھ شاذر نے فائدہ اٹھایا، اور اب مجبوری کے ساتھ شفا شاذر کے ساتھ رہ رہی ہے۔ نبیل بھی اس کا دشمن ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ دونوں ہاتھ ملا لیں گے اور شاذر کا برا وقت شروع ہونے والا ہے، کیونکہ شاذر شفا سے شادی کر کے یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جیت چکا ہے، لیکن شفا شاذر کے گھر اس کی سب سے بڑی شکست بن کر پہنچ چکی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ شفا شاذر کی بیوی بن کر اس کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی؟ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر شفا شاذر سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ میں سے کون کون اس پر خوش ہوگا؟ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔